السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. محترم اور معزز حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے عقیدے کی کلاسز چل رہی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ایک کلاس عقیدے کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے. جی ارشاد الہی: من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہے، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے، اور جو کچھ کرتے رہے سب برباد ہے. کتاب التوحید. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ پڑھیں سیدھے. رئیس. جی 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 ترجمہ پڑھیں جی. جی ٹھیک ہے. روپے، پیسے، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو اور چادر کمل کا بندہ تباہ ہو. اگر اسے یہ چیزیں مل جائے تو خوش اور نہ ملے تو ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے. یہ برباد اور سرنگو سرنگو ہوں. سرنگو ہوں. اگر سرنگو اسے ہوں جی. کاٹا ہوں اگر اگر اسے اسے کاٹا کاٹا چبھے تو نکالا نہ جا سکے. اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے. اس کا سر بال پراگندہ اور پاؤں گرد آلود ہے. اگر اسے گرد آلود. پہرا گرد آلود گرد ہے. گرد جی. جی، گرد آلود ہے. اگر ہوں. اسے پہرا پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ پہرا دیتا ہے، اور اگر اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو پیچھے ہی رہتا ہے. اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی، بارک اللہ. عنوان ہے کہ انسان اپنے عمل سے دنیا چاہنا، یعنی انسان عبادت کرے اللہ کی مگر فائدہ آخرت کا نہ ہو، مطلب اللہ کو خوش کرنا نہ ہو، مطلب بس دنیا چاہنا ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا شرک ہے. سورہ ہود کی آیت کریمہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو آدمی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتا ہے، ہم پورا پورا ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں، کوئی کمی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی. لیکن حقیقت میں جن لوگوں نے عبادت اللہ کی دنیا کے خاطر کی، اللہ انہیں دنیا تو دے دے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر حقیقت میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا، ان لوگوں نے جو کچھ عمل کیا تھا اللہ نے سب کو برباد کر دیا، اور وہ جو عمل کرتے تھے یہ سب کا بھی سب برباد اور رائگاں ہونے والا ہے. حدیث کے اندر کہا گیا: تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسۃ و تعیس عبد الخمیلہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو دینار اور درہم کا بندہ ہے، یعنی پیسے کے لیے جیتا ہے، پیسے کے لیے مرتا ہے، چاہے مسئلہ عبادت کا ہو یا خدمت کا ہو،
کوئی بھی کام ہو صرف پیسے کی نیت سے کرتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ جو چادر کمبل کا بندہ تباہ برباد ہو گیا. مل جائے یعنی کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، مال مل جائے تو خوش ہو جائے، اگر نہ ملے تو ناراض ہو جائے. آپ نے کہا کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. محترم حاضرین، دیکھیے، اگر بات شرک کی جائے، جس شرک کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، بنیادی طور پر سمجھنا ہے کہ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی عبادت اللہ کی کر رہا ہے مگر فائدہ دنیا کا چاہ رہا ہے، یہ شرک کیسے ہوا؟ یہ شرک ہوا کیسے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ شرک کیسے ہوا؟ اس نے تو کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، اس نے تو جا کر سجدہ نہیں کیا، پھر سر شرک اس میں کیسے ہوا یہ؟ ریاکاری، جی، میں ریاکاری تھی، اس عمل میں ریاکاری تھی. ریاکاری کی. چلیے، ایک ایک جواب صحیح ہے. اور یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگا، اخلاص یہ عبادت کے قبول ہونے کی بنیادی شرط ہے. یعنی آپ اگر جو عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، نہ دنیا کا فائدہ، نہ دنیا کی کرسی، نہ دنیا کی چاہت، نہ مال و دولت، کچھ نہیں، جو عبادت کریں گے صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں مخلص والی عبادت ہے، اللہ اسے قبول کرے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی عبادت کرے مگر فائدہ دنیا کا چاہے، اسے دنیا کا فائدہ چاہیے، لہذا یہ آدمی مخلص ہوا کیا؟ نہیں مخلص ہوا. اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے عمل کیا کس لیے؟ دنیا کے فائدے اور غرض کے لیے. چلیے، بنیادی طور پر یہاں جس شرک کا ذکر کیا گیا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد شرک اصغر کی خرابی پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہوگا، اگر آپ جانتے ہیں، تو شرک اصغر جو ہے کئی قسم کا ہوتا ہے. پہلے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد شرک اصغر کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اب بات یہاں پر کی گئی کہ انسان عبادت کرے اللہ کی مگر فائدہ چاہے دنیا کا. چلیے اس کی مثال بتا دیتا ہوں میں آپ کو. سارے لوگ اپنا آڈیو آف کر لیں اور کوشش کریں کہ کوئی بھی آڈیو بیچ میں نہ کھولے. انسان دنیا کی مصلحت کے لیے کام کرے. جیسے مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. مگر وہ حج کرتا ہے تجارت کے لیے. حج پہ جاؤں گا تو میں یہ خرید کر لاؤں گا، اسے لا کر یہاں بیچوں گا. حج پہ جاؤں گا، موقع ملے گا میں انڈیا سے سامان لے جا کر وہاں بیچوں گا. اگر کوئی آدمی صرف اس نیت سے حج کرتا ہے تو ایسے آدمی کا مکمل حج برباد ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی نہیں. اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں لڑنا ایک عظیم عبادت ہے، لیکن انسان لڑے کس لیے؟ مال غنیمت کے لیے. علم حاصل کرنا، جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سوال کچھ بہت چھوٹا سا. ساری آڈیو آف کر لیں سب لوگ، میں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں اس مسئلے پہ. جی، تو گفتگو چل رہی تھی کہ انسان علم حاصل کرتا ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علم راستہ ہے. علم کیا ہے؟ راستہ ہے. یہ راستہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اور ہر مسلمان کی، یا یوں کہیے ہر انسان کی منزل کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اللہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ ہم میں سے ہر آدمی کے پیدائش کا مقصد ہے. اب اس مقصد تک پہنچانے والی کون سی چیز ہے؟ علم ہے. تو علم ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت تک پہنچنے کا. لہذا جس طرح عبادت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس تک پہنچنے والے علم کو حاصل کرنا بھی یہ عبادت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی علم حاصل کرے، خاص کر دینی علم حاصل کرے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے سرٹیفکیٹ ملے گی، فلاں مدرسے کی سرٹیفکیٹ اچھی ہے، میں مدینہ میں پڑھنے جاؤں گا تو میرا نام ہوگا، یا تو کوئی علم نام کے لیے حاصل کرے یا سرٹیفکیٹ کے لیے حاصل کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو یہ عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کا ذریعہ ہے، اس کو بھی اس نے کیا کیا؟ دنیا کے فائدے کے خاطر حاصل کیا. تو ظاہری بات ہے یہ بھی عبادت برباد ہے، یہ بھی شرک ہے. تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جس کو شرک کہا گیا یہ حرام میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ ہے، اور یہ ایسا شرک اصغر ہے جس کی وجہ سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا. اسی علم کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی،
اور امام ابو داود رحمہ اللہ، ابن ماجہ نے اس بات کو نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ، کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے جبکہ علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، وہ آدمی علم نہیں حاصل کرتا ہے مگر دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے غرض کے لیے، لم یجد عرف الجنہ، تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں پا پائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ اتنی خطرناک وعید ہے اور اتنا خطرناک یہ گناہ ہے کہ علم جسے آپ کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، آپ نے ذاتی منفعت کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، اپنے عہدے رتبے کے لیے، اپنی شان کو بڑھانے کے لیے حاصل کیا، لہذا یہ عمل برباد ہے، اس میں اخلاص کی کمی ہے اور یہ سیدھا کا سیدھا شرک اصغر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات ہے، اگر کوئی آدمی صرف اسی نیت سے کرے، مان لیجئے آج بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، مثال کے طور پر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنے سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یہ روزہ قیامت کے دن ڈھال بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو کچھ دنیا پرست آ جاتے ہیں، وہ روزے کے فائدے گناتے، کہا انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنے سے انسان کا بیلی فیٹ کم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو چربی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کا ہاضمہ صحیح ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی روزے کو کیا ہے انہوں نے دنیاوی فائدے سے جوڑ دیا۔ اور اگر کوئی آدمی صرف اس نیت سے روزہ رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا وزن کم ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کا روزہ بھی برباد ہے اور شرک اصغر کرنے والوں میں ایسا آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ گرمی کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، اب انسان نماز کے لیے آیا ہے، بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، اب لگا کہ وضو کرنے سے میرے جسم کو ٹھنڈک مل رہی ہے، تو لہذا وہ اور اچھے سے وضو کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وضو اچھے سے کرنے سے ثواب پڑتا ہے، صرف اس لیے اچھے سے وضو کرتا ہے تاکہ اس کے جسم کو مزید ٹھنڈک ملے، تو یہ کیا ہے، سارا کا سارا دنیاوی فائدہ ہوا۔ محترم حاضرین، سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی اس عبادت میں، جتنی عبادتوں کو میں نے ذکر کیا، جتنا پرسنٹ وہ دنیا کے فائدے کو لائے گا اتنا ہی پرسنٹ اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ وہ آدمی ریاکاری کے زیادہ قریب بن جاتا ہے، بلکہ ان منافقوں کے زیادہ قریب بن جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو اصلی منافق تھے، عقیدے کے منافق تھے، جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنمی قرار دیا۔ تصور کریں کہ اگر آپ نے کوئی اللہ کی عبادت کی مگر دنیا کا فائدہ آپ چاہتے بھی نہیں تھے، اس کے بعد بھی تھوڑا سا دنیا کا فائدہ آپ کو مل گیا نہ چاہتے ہوئے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس میں ثواب کو کم کر دیتا ہے، ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان الغزاة اذا غنموا غنیمتا تعجلوا ثلثی اجرہم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم اجرہم، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اللہ کے راہ میں لڑنے والے ہیں، اگر وہ لڑتے ہیں اور انہیں غنیمت مل جاتی ہے، بغیر مانگے بغیر ارادے کے غنیمت انہیں مل جاتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا 2/3 ثواب کو کم کر دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور انہیں کوئی غنیمت نہیں ملتی تو انہیں مکمل لڑائی کا ثواب یہاں پر مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ شرک اصغر کی وہ قسمیں جو انسان دل سے کرتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کیا ہے کہ انسان عبادت کرے اللہ کی مگر اس کے علاوہ انسان کیا کرے، دنیا کا فائدہ بھی چاہے۔ محترم حاضرین، جس شرک اصغر کے حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دل سے کیا جانا والا شرک اصغر، شرک اصغر کی ویسے بہت ساری قسمیں ہیں، ایک شرک اصغر انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، ایک شرک اصغر انسان اپنے ہاتھ و پیر سے کرتا ہے، ایک شرک اصغر جسے انسان اپنے دل سے کرتا ہے، تو دل سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر یہی مثال ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، لیکن بات اتنی نہیں ہے کہ صرف شرک اصغر جو دل سے ہوتا ہے اس کی یہی مثال ہے، 2 4 مثالیں میں آپ کے سامنے اور بتا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو سکے۔ دوسری مثال وہ شرک اصغر جسے انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اس کے اندر ریاکاری بھی آ جاتی ہے، ریا۔ ایک السلام علیکم، تھوڑا انمیوٹ کیجئے آپ کا، میوٹ ہو گیا، اور باقی کے جی لوگوں جی، کو میں نے میوٹ کر دیا، ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس کو کبھی بات کرنا تو ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کو انمیوٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہاں بار یہ بھی بار، بہتر ہے، کیونکہ جی ریکارڈنگ ہاں، میں پھر بار بار ان کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے جو ریکارڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ جی جی، اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اب جسے بات کرنا ہو ایسے ہینڈ رائز کریں، انشاءاللہ ہم پرمیشن دیں گے، آپ بات کر پائیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ چلیے، گفتگو ہو رہی تھی شرک اصغر کی،
شرک اصغر انسان کیا کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے. ایک زبان سے شرک اصغر ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے، ایک ہاتھ اور پیر سے ہوتا ہے. اب جس شرک اصغر کی ایک مثال میں نے بتائی کہ انسان کرے عبادت اللہ کی مگر دنیا کا فائدہ چاہے، تو یہ دل سے کیا جانے والا شرک اصغر ہے. کس آدمی کی نیت کتنی اللہ کے لیے ہے اور کتنا دنیا کے لیے ہے، وہ صرف آدمی جاتا ہے. چلے ایک دوسری مثال بتاتا ہوں جو انسان سے دل سے شرک اصغر کرتا ہے. اس کے اندر دوسری مثال ریاکاری کی. اب ریاکاری بھی کیا ہے؟ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، نیک عمل کرے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے مدح ثنا بن جائیں، مجھے اچھا سمجھیں، اور لوگ میری عزت کرے کہ بڑا نیک آدمی ہے. لہذا جس آدمی نے دل کے ذریعے یہ غلط ارادہ اللہ کی عبادت کے مسئلے میں کیا، اس نے دل سے کیے جانے والے شرک اصغر کو انجام دیا. اور بسا اوقات یہ چیز انسان کو نفاق کے قریب لے جاتی ہے، اور وہ نفاق جو انسان کو بسا اوقات ملت سے بھی نکال دیتا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ریاکاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کے برباد نہ کرو، بالکل اسی طرح جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت کے دن پر ایمان. اس کی مثال اللہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ریاکار جو اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کی مدح سرائی چاہنا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جیسے کہ ایک چٹیل پتھر ہے، اس کے اوپر ایک مٹی رکھی ہوئی ہے، اچانک تیز بارش آتی ہے اور اس مٹی کو بہا لے جاتی ہے. کیا اس مٹی کا باقی رہنا وہاں کوئی فائدہ دے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ معاملہ لوگوں کے اعمال کا ہوگا. جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں نہیں کی، اللہ ان کے عملوں کو بھی ایسے ہی برباد کر دے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اللہ کہتا ہے کہ یہ منافقین عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی، مگر اصل میں یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کا ذکر بڑا ہی کم کرتے ہیں. تو گویا ایک منافق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ایک منافق اللہ کی عبادت کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ باطن کے اندر، اس کے دل کے اندر جو برا ارادہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، اور وہ آدمی اللہ سے ثواب بھی چاہتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. محترم حاضرین، یہ ریاکاری کی جہاں تک بات کی گئی، یہ اتنا برا عمل ہے، دل سے کیا جانے والا شرک اصغر ہے. اسی سے ملتی جلتی چیز کیا ہے؟ شہرت پسندی ہے. ریاکاری کا تعلق آنکھ سے ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے کوئی کام کیا وہ ریاکاری ہے، اور لوگوں کو سنانے کے لیے آپ نے کوئی کام کیا وہ شہرت پسندی ہے. حضرت عبداللہ بالبجلی عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے جو صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے. جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا من یسمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جو آدمی لوگوں کو کانوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ لوگوں کے یعنی لوگوں کے ذریعے اس کے کان کو خوش کرا دیتا ہے، یہی اس کا ثواب ہوگا. اللہ کے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، لوگ اسے دیکھ لیں گے، یہی اس کا کیا ہے؟ بدلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. بات اگر ریاکاری کی کریں، بسا اوقات انسان اپنے عمل کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا، اچانک کچھ لوگ آ گئے. اب ان کو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں آ گئے ہیں، رکوع سجدہ بڑا معمولی کر رہا تھا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا اچھے سے رکوع کرتا ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے، اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ عمل کے ذریعے ریاکاری. بس اوقات انسان اپنی زبان کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے، اپنی تعریف کرنا کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، لوگوں کے سامنے اپنے مقام کو بڑھانا.
بلکہ بہت سارے لوگوں کو، اور اللہ معاف فرمائے، اس کے اندر کچھ علماء اور حافظ قرآن بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کیا کرتا ہے، اپنی علمی طاقت و لیاقت دکھانے کے لیے کیا ہے، بڑے بڑے اسٹیجوں پر چڑھ جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ ہم نے یہاں سے علم حاصل کیا، ہم نے یہاں سے علم حاصل کیا۔ اگر اس کے دل میں ادنا بھی فطور ہوگا، صرف شہرت کا، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی دکھانے کا، تو وہ زبان سے کیا جانے والی ریاکاری کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان حافظ قرآن لوگوں کا یا ان بچوں کا جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ ان کی قرات عام ہوتی ہے، جیسے لوگوں کے سامنے انہیں لایا جاتا ہے، اسٹیج پر کھڑا کیا جاتا ہے، وہ بن بن کر تصنعی انداز میں کیا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ وہ تلاوت ان کی عام اوقات میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی زبان سے کیا جانے والا شرک اصغر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنا اچھا قاری ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اس مقصد سے کرتا ہے تو یہ زبان سے کی جانے والی ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے۔ بس اوقات انسان اپنی پوزیشن، اپنی حالت، اپنی حیت کے ذریعے کیا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ اب دیکھ رہا ہے کہ سب لوگوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے، جان بوجھ کر سادہ کپڑا پہنے گا، لوگ آئیں ان کے سامنے جھک جھک کر بات کرے گا، لوگ آئیں اپنی آپ کو عبادت میں مشغول دکھائے گا۔ عام طور پر کیا ہے، بڑا بڑا بولا ہے، زبان کا بڑا کیا ہے، برا ہے، لیکن لوگوں کو دیکھتے ہی خاموش ہو جائے تاکہ لوگ سمجھے کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کراتا ہے کہ وہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، یا کہے کہ میں نے رات میں عبادت کی، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرائے، جبکہ لوگوں نے نہ پوچھا ہے نہ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ایسا آدمی کیا ہے، اپنی حیثیت کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی نے، جو صحیح مسلم کی ہے، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن تین لوگوں کا حساب ہوگا، اور یہ تینوں کے تینوں ریاکار ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی جس نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کیا ہوگا، دوسرا وہ آدمی جس نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کیا ہوگا، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنے وقت کو اللہ کے راہ میں قربان کیا ہوگا۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا کہ تو نے کیا کیا، کہے گا اے اللہ قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے شہادت حاصل کی۔ تو اللہ کہے گا کذبت ولکنک قاتلت لان یقال جری، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لڑائی اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، فقد قیل، تجھے دنیا میں بہادر کہہ دیا گیا، ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس آدمی کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے چہرے کے بل زمین پر کر کے اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک علم حاصل کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والوں کو لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پھر اللہ کہے گا فما عملت فیہا، یہ تو بتا کہ میں نے اتنی ساری نعمتیں تجھے دی، تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا تعلمت علم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی تو میں نے بھی نیک عمل کیا، میں نے علم کو حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، میں نے تیرے خاطر قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو علم پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو قرآن پڑھتا تھا لوگ تجھے قاری کہیں، اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی جسے مال دیا گیا، اللہ اپنی نعمت یاد دلائے گا اور اس کو بھی کیا ہے، ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دل سے جو کیا جانا شرک اصغر ہے، اس کے اندر ریاکاری آتی ہے، اور ریاکاری بسا اوقات زبان سے ہوتی ہے، بسا اوقات عمل کے ذریعے ہوتی ہے، بسا اوقات انسان اپنی حالت کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے، اور یہ ریاکاری کا تعلق انسان کے دل سے، کون سا آدمی کتنا دل میں ریاکار ہے وہ اور اس کا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ دوسری مثال بھی۔ تیسری مثال وہ شرک اصغر جسے انسان دل سے کرتا ہے، اس کے اندر آتا ہے اسباب پر زیادہ اعتماد کرنا۔ دیکھیے دنیا کے اندر آپ کوئی خیر حاصل کریں گے، کسی برائی سے بچیں گے، تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی چیز وجہ بنے گی، اور اسلام نے بہت ساری چیزوں کو وجہ بنایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو آپ دوائیاں کھائیں گے، آپ علاج کرائیں گے، آپ کیا ہے اپنے اوپر دم کریں گے، لہذا یہ ایک سبب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اب اگر کوئی آدمی سمجھے کہ جس سبب سے مجھے شفا ملی ہے یہی سبب اصل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اصل نہیں ہے،
اگر کوئی آدمی اتنا سمجھ بیٹھے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہاں سے ہٹا کر یہ سمجھے کہ اسی گولی کھانے کی وجہ سے مجھے شفا ہوئی، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہی مجھے شفا ہوئی، میں نے ایسا کیا اس لیے میں بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو شرک اکبر ہے۔ لیکن یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے مگر یہ چیز وجہ بنی ہے، تو یہ سیدھا کس میں آتا ہے؟ یہ شرک اصغر کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان کیا کرے؟ خیر میں اور شر میں اسباب پر اعتماد کریں۔ لہذا اگر کوئی سبب پر اعتماد کرتا ہے وہ سبب مشروع ہے، جبکہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ نافع اور ضار صرف اللہ ہے، تو وہ شرک اصغر ہے۔ اگر کوئی آدمی سبب پر کلی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ اسی وجہ سے خیر اور شر پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ سیدھے شرک اکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ سبب ہو یا مسبب الاسباب ہو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی لیے آپ کے سامنے توکل علی اللہ کے مسئلے میں اس سے پہلے بتایا گیا تھا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ ہی کی ذات پر ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں۔ چلیے اس کے علاوہ ایک اور مثال جو شرک اصغر انسان دل سے کرتا ہے، اس کے اندر آتا التطیر، فال بازی کرنا۔ انسان فال لے، چیزوں کو دیکھ کر منحوس سمجھے، چیزوں کو سن کر منحوس سمجھے، یا کسی معروف چیزوں کو منحوس سمجھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دیکھ کر فال بازی لیتا ہے، مان لیجئے کہ کسی نے اپنے گھر کے باہر کوے کو بیٹھا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے، یا چیل کو آتے ہوئے دیکھا، یا جسے کہتے ہیں الو، البوما جسے عربی میں کہا جاتا ہے، اس کو گھر پر بیٹھا دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ آج ہمارے گھر میں کچھ برا ہونے والا، تو یہ آنکھ سے کی گئی فال بازی ہے۔ کوئی آدمی سن کر فال بازی لیتا ہے، گھر سے باہر نکل رہا تھا، اچانک کسی نے کہا کہ فلاں آدمی تو مر گیا، اب یہ گھر سے نکل رہا تو ڈر گیا کہ میں گھر سے قدم رکھ رہا ہوں، میں نے موت والا لفظ سنا، ہو سکتا ہے کہ یہ برا ہونے والا آگے ہے، اس کے بارے میں مجھے پہلے بتا دیے گا۔ سن کر انسان کیا کرے؟ فال بازی لے، یا بسا اوقات مشہور چیزوں سے فال بازی لے، جیسے بہت سارے مہینے، رمضان کا مہینہ ہو گیا، لوگ رمضان کے مہینے سے بھی فال بازی لیتے ہیں، بری فال بازی لیتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ سفر کے مہینے سے فال بازی لیتے ہیں، محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یا بسا اوقات کچھ دنوں کو، جیسے کربلا کا دن لوگوں نے اس کو منحوس مان لیا، جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن کو لوگوں نے منحوس مان لیا۔ یقیناً یہ چیزیں کیا ہے؟ اسلام کے اندر معلوم یعنی مشہور فعال بازیوں کے اندر آتی ہے۔ اب یہاں پر ہوگا یہ کہ توحید کے خلاف کیسے؟ توحید کے خلاف اس لیے ہے کہ جب ایک آدمی ان چیزوں کو چاہے دیکھ کر ہو، سن کر ہو، یا مشہور ہونے کی وجہ سے ہو، وہ آدمی کسی کام سے رک جاتا ہے، تو گویا اس کا توکل ان چیزوں پر ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو منحوس ہیں اس وجہ سے میں اس کام کو نہ کروں، اس کام کو چھوڑ دوں، جبکہ نہ چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا نہ اس کے رسول نے دیا، تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ اور دوسرا، کسی ایسی چیز سے اپنے دل کو لگانا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی ان فال بازیوں کو اپنے زندگی میں داخل کر لیتا ہے اور کام سے رک جاتا ہے تو وہ عین شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سمجھیے کہ ان چیزوں کو دل میں برا مانتا ہے، وہ کام کرنے نکلا ہے لیکن دل کے اندر کھٹک موجود ہے، تو ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر شرک اصغر کو رکھتا ہے، بس کیا ہے؟ یہ آدمی پہلے والے سے بہتر ہے۔ تو ہر حال میں یہ توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ تمہاری اس زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا تمہارے نفسوں میں، قرآن میں اللہ نے کہا، آیت میں کہا، نہ زمین میں نہ تمہاری نفسوں میں کوئی مصیبت آتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پہلے ہی لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پر سب کرنا بڑا آسان ہے۔ زمانے جاہلیت کی عادتیں تھی، یہ عقیدے تھے کہ یہ وہم پرستی کو، خیال بازی کو اور جاہلیت کے اخلاق کو اس قدر اپناتے تھے، کہتے تھے کہ فلاں قحط سالی اسی کی وجہ سے آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور لوگ کہنے لگے کہ آپ نے آ کر ہماری بتوں کو برا بلا کہہ دیا، ہمارے بت ناراض ہو گئے، ہمارے معبود ناراض ہو گئے، لہذا آپ منحوس ہیں، آپ کی وجہ سے قحط سالی رک گئی ہے، آپ کی وجہ سے کیا ہے؟ بارش رک گئی ہے۔ اگر کھیت ہو، فصل وغیرہ ہو، یہ برباد ہو جائے تو انسان کہے کہ فلاں آدمی آ گیا، اس کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں بیماری فلاں کی وجہ سے پھیل گئی، فلاں آدمی اس وجہ سے مرا، فقیر اس وجہ سے ہوا۔ اگر کوئی آدمی اسباب پر اعتماد کرے
اور اس طرح کی بری فال بازی لے تو اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قوم موسیٰ ایسا نہیں کیا کرتے تھے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہ جب ایسے ہی قوم موسیٰ کے پاس نعمتیں آتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چیزیں آتی تو فوراً کہتے یہ تو ہماری نیکیوں کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جیسی مصیبت آتی وہ کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ اور ان بنی اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون، اللہ کہتا ہے کہ یہ فال بازیاں سب ان کی ہیں اور حقیقت میں یہ ان میں کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ آل فرعون کا مسئلہ ایسا تھا، عافیت مل گئی، بارش آنے لگی، پھل کیا ہے اگنے لگے، نعمتوں میں پلنے لگے، تو ہم کہتے ہیں اس کے حقدار ہیں، کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم حقدار ہیں، لیکن مصیبت آ گئی، قحط سالی آ گئی، رزق میں کمی آ گئی، بیماریاں آ گئی، تو فوراً حضرت موسیٰ کو اور مؤمنین کو منحوس سمجھتے اور کہتے کہ تمہارے دین کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں۔ محترم حاضرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قبل قوموں کی یہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہ فال بازی بسا اوقات انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فال بازی کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی ہے، نہ پرندہ بازی کوئی چیز ہوتی ہے، اور نہ ہی ہامہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا وائرس کا زمانہ آیا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ فلاں آدمی ہمارے گھر میں آیا اس لیے یہ بیماری لگ گئی، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس دکھانے گیا، وہاں پر ایک آدمی نے چھینکا لہذا اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں خود سے پھیلتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ بیماریاں خود سے پھیلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت شامل حال نہیں ہوتی ہے، تو یہی تو عین فال بازی ہے، کہ بیماری یاد رکھیے خود سے منتقل نہیں ہوتی۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک صحابی رسول آئے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ ہے جسے کھجلی کی بیماری ہے، اگر اس اونٹ کو لے جا کر ہم اچھے اونٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک گھوڑا ہے جسے بیماری ہے اس گھوڑے کو لے کر اچھے گھوڑوں میں چھوڑ دیتے ہیں تو سارے گھوڑوں کو وہی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا فمن اجرب الاول، یہ تو بتاؤ کہ پہلے گھوڑے کو بیماری کس نے دی؟ اللہ نے دی، تو بعد والے گھوڑوں کو بیماری اللہ نے دی۔ یہ مت کہو کہ میں نے چھوڑا تو اس لیے اس وجہ سے ایسا ہوا۔ محترم حاضرین، یہ یقین اور توکل انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ سفر کا مہینہ نہ منحوس ہوتا ہے، اور ہامہ ایک پرندے کو کہا جاتا تھا، لوگ اسے برا سمجھتے تھے، اور ہامہ سے مراد یہی ہے جسے ہم کہتے ہیں بوما، ٹھیک ہے، الو جسے ہم کہتے ہیں، لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، چھوٹا شکل والا آئے کسی کے گھر کے پاس بیٹھ جائے تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو سرے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ چلیے اگر بات کریں دل سے کیا جانے والا شرک اصغر، تو اس کی یہ 4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، امید ہے کہ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات کریں شرک اصغر کی، یہ برا ہے، اتنا برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اس کو کیا ہے شرک سے تعبیر کر دیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہوں میں سے ایک چھوٹا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شرک اصغر یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جتنے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کبیرہ گناہوں میں بڑا کبیرہ ہے، ٹھیک، اسی لیے اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ اور یاد رکھیے قرآن میں اللہ کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو مت کھڑا کرو، کسی غیر اللہ کی ارادہ مت کرو جبکہ تم کو پتا ہے، کہ شرک ہے۔ اور یہاں پر کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ اسی شرک اصغر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ قرآن میں سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں کے اکثر اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر وہ ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک کتنی بڑی گندگی ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اب یہ شرک کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار کیوں نہیں بنتا؟ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مشرک کیا کرتا ہے، جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کے مغفرت کے دروازے کو اپنے اوپر بند کر لیتا، جیسے اس نے شرک کیا اب اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، دروازہ بند کر لیا، اس نے شرک کیا اللہ کے رحمت کا دروازہ اس پر بند ہو گیا، ختم،
اب عبادتیں کرے گا مگر عبادتوں کا کوئی فائدہ اسے ہونے والا نہیں، مصیبت آئے گی اللہ سے معافی مانگے گا، دعا مانگے گا، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی اس کا ساتھی ہوگا، نہ اس کی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عقید توحید یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور شرک سے بچنا بھی اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری نیکیاں کرے، شرک کی گندگی سے نہ بچے، تو ایسے آدمی کی ساری نیکیاں برباد ہونا طے ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، کہیں کہا گیا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اللہ نے کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کرنے والا گویا آسمان سے اپنے آپ کو نیچے گراتا ہے۔ جو آدمی شرک کرے گا اللہ اس کے اعمال کو برباد کرے گا۔ شرک اتنا برا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کیا ہے اپنے اوپر شرک کا ڈر محسوس کرتے تھے۔ وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت خلیل، حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے میرے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ علامہ ابن باز رحم اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ جو انبیاء کے سردار ہیں وہ بھی اپنے نفس پر شرک سے ڈرتے تھے۔ یعنی نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ بھی شرک سے ڈرتے تھے۔ اب اللہ نے ہم کو دو نبیوں کی اقتدا کرنے کا حکم دیا، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے حضرت ابراہیم ہے۔ اگر کوئی آدمی حضرت ابراہیم کی اقتدا کرتا ہے تو شرک سے اسی طرح ڈرے گا جس طرح حضرت ابراہیم شرک سے ڈرا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی شرک سے نہیں ڈرتا ہے تو گویا وہ اس مسئلے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع نہیں ہے۔ اتنی حدیثیں اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے صاف الفاظ میں کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک بناؤ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تب سے کیا ہے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ بنایا گیا ہے، لیکن دجال کے فتنے سے بڑھ کر بھی اس امت کے اندر اگر کوئی فتنہ ہے تو ابن ماجہ کی روایت کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، اللہ کے نبی نے کہا کیا ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو مسیح الدجال سے زیادہ جس کا ڈر مجھے تم پر لگتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے، کیوں نہیں بتائیے، ضرور بتائیے۔ تب آپ نے کہا الشرک الخفی، وہ چھپا ہوا شرک ہے، وہ دلوں میں دفن کیا ہوا شرک ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے یہ سب اس کا دل میں ہو رہا ہے، اور یہ شرک خفی ہے۔ محترم حاضرین، ریاکاری ہو یا شرک خفی ہو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک کبیرہ آدمی، تصور کریں کہ ایک کبیرہ آدمی جو کبیرہ گناہوں کو انجام دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن ایک آدمی جب شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے شرک نہیں سمجھتا، وہ اسے برا نہیں سمجھتا، لہذا اسے توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جس طرح کبیرہ گناہ سے بچتا ہے اس سے زیادہ اس کو کیا ہے شرک سے بچنا چاہیے، خاص کر شرک اصغر سے دل میں ہوگا، وہ کر رہا ہوگا اور اس آدمی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، وہ آدمی اس بات کو جان بھی نہیں رہا ہوگا۔ اور یہ ایسا کب ہوگا؟ جب انسان کی توحید کمزور ہو جائے، جس کی جتنی توحید کمزور ہوگی شرک دھیرے دھیرے اس کے دل میں اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی اور جہالت کو کبھی لاگو ہونا نہیں دینا چاہیے۔ آپ جب جاہل بن گئے، اپنے رب کے مسئلے میں آپ جاہل بن گئے، تو کیسا آپ تصور کریں گے کہ ایک حقیر آدمی جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ زندگی نہ میں نہ آخرت میں، آپ نے اس کو دکھانے کے لیے رب الارباب کو ناراض کر دیا، آپ نے اس مخلوق کو دکھانے کے لیے اللہ کی ذات کے غصے کو مول لیا۔ یقیناً یہ جاہل ہی آدمی کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل، کہ ہر آدمی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان شرک اصغر کو پڑھے گا نہیں، جانے گا نہیں، کیسے وہ شرک اصغر سے بچ سکتا ہے؟ اللہ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ عبادت اسی وقت عبادت ہوتی ہے جب اس کے اندر توحید مکمل ہو،
عبادت کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر توحید مکمل ہو. اسی طرح جس طرح نماز اسی وقت مکمل ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے جب اس کے ساتھ طہارت ہو. بغیر طہارت کے نماز کا تصور نہیں، اور بغیر توحید کے عبادت کا تصور نہیں. اگر انسان گندگی میں ہو، ناپاکی میں ہو، تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہو تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. محترم حاضرین، یہ بڑی پیاری بات محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے. اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جس شرک کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں بسا اوقات انسان کے دل میں ہوگا مگر انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہونا ہے. اس لیے ہم اکثر علماء شرک کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ شرک کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے، شرک کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے. شرک اکبر کس کو کہتے ہیں، شرک اصغر کسے کہتے ہیں، زبان سے کون سا شرک اصغر ہوتا ہے، دل سے کون سا شرک اصغر ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر سے کون سا شرک اصغر ہوتا ہے، اور دور حاضر کے اندر شرک اصغر کی ایسی کون سی قسمیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں، ہم کر رہے ہیں مگر اس کے بارے میں ہم کو پتہ بھی نہیں اور ہم جانتے بھی نہیں. یقیناً یہ چیزیں جب تک انسان کو ان چیزوں کا مکمل علم نہیں ہوگا وہ کبھی ان سے بچ نہیں سکتا. اگر صرف میں الفاظ سے کہوں کہ انسان جو الفاظ سے شرک اصغر کرتا ہے اس کی بے شمار مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا، کوئی اپنے باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی اٹھ کر قرآن کی قسم کھاتا ہے، کوئی قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہے، کوئی اٹھ کر کیا ہے اپنے باپ دادا کی قسم کھاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری امانت کی قسم، میری زندگی کی قسم، میری بیوی کی قسم. نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آ جاتا ہے. کیونکہ اصل میں یہ شرک کیسے ہوا؟ کیونکہ جس کی بھی آپ قسم کھائیں گے آپ اس کی عزت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اپنی ماں کی قسم کھائی تو گویا آپ اپنی ماں کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں، دل میں اس کی اتنی تعظیم ہے کہ آپ نے اس کو بڑا بنا کر اس کی قسم کھائی. اور تعظیم کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی نبی کی بھی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی غیر اللہ کی قسم کھانے میں آ گیا. اسی لیے اکثر سلف صالح جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے وہ کہتے تھے لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. یعنی اگر آپ اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی غیر اللہ کی بھی آپ نے سچی قسم کھائی یہ شرک اصغر ہے. یہ زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر یہ کبیرہ میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے آپ نے کہا من حلف بالامانہ فلیس منا، جو امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہیں آپ نے کہا ولا تحلفوا بآبائکم، اپنی ماں اپنے باپ کی قسم تم نہ کھایا کرو. ایک حدیث میں آپ نے کہا من کان حالفا فلا يحلف الا بالله، جس آدمی کو قسم کھانا بھی ہو وہ آدمی صرف کیا کرے؟ اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے. بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم کھاتے ہیں اور اس کو درست سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آدمی یہ کہے، یہ بھی زبان سے کی جانے والے شرک اصغر میں ما شاء اللہ و شئتا، کہے کہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا. ٹھیک ہے، لولا اللہ و انت، کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے. مالی الا و انت، میرے لیے اللہ اور تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ارجو اللہ و ارجو کا، میں اللہ سے اور تجھ سے چاہتا ہوں. میں نے چار الفاظ کہے، یا جو تم چاہتے، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو. اگر تم نہ ہوتے اور اللہ نہ ہوتا، میرا اللہ کے علاوہ اور تمہارے علاوہ مجھے اللہ سے امید ہے اور تم سے. یہ چاروں کے چاروں الفاظ شرک ہیں. کیونکہ جب آپ نے اللہ کے ساتھ لفظ اور کا استعمال کیا، جیسے آپ نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، کہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا. لفظ اور یہ ہمیشہ برابری دکھانے کے لیے آتا ہے. آپ نے ایک طرف اللہ کی ذات کی چاہت کو چاہا اور ایک حقیر مخلوق کی چاہت کو چاہ کر بیچ میں لفظ اور لگا دیا، اور لگنے سے یہ دونوں ایک درجے کے ہوئے. گویا آپ نے سامنے والے کو اللہ کے برابر کر دیا. بس زبان سے جس نے کہا کہ ماشاء اللہ و شئتا لولا اللہ و انت مالی الا اللہ و انت ارجو اللہ و ارجو کا، اس طرح کے الفاظ جس نے کہے، جو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے ماشاء اللہ و شئتا، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فوراً کہا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ،
آپ نے کہا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر لیا کر کھڑا کیا؟ باب الادب، امام بخاری نے اس کتاب کو یعنی ادب المفرد کے اندر کیا ہے اس حدیث کو نقل کیا، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کے سامنے کہا گیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فوراً کہا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بلکہ تم کو کہنا چاہیے ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ اکیلا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہی صحیح بات ہے. تو اس طرح کے ہزاروں قسم کا زبان سے کیا جانے والا شرک کیا ہے، ہمارے لوگوں کے درمیان رائج ہے اور لوگ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی ہے، فلاں ستارہ یہاں ایسا آئے گا. جو لوگ کیا ہے یہ اسٹرولوجی کا کھیل کھیلتے ہیں کہ فلاں نام جس کا ہے آج اس کے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ستاروں کی گردش کو دیکھ کر زمین میں ہونے والے حالات کا فیصلہ کر دیا. یہ بھی کیا ہے شرک اصغر ہے، اور یہ بھی کیا ہے زبان سے کی جانے والا شرک اصغر ہے. اس کے علاوہ اپنے حسب پر فخر کرنا، لوگوں کے نسب پر انگلی اٹھانا، مردہ آدمی پر میت کوئی آدمی انتقال ہو جائے اس پر نوحہ خوانی کرنا، اس کو بھی کیا علماء نے کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے. بسا اوقات انسان اس میں شرک اصغر تک بھی چلا جاتا ہے. انسان کیا کرتا ہے اپنے قبیلے کی تعریف میں اپنے خاندان کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ اپنے خاندان کی عزت کرنے لگتا ہے. کہا کہ تم نے ہمارے باپ دادا کے بارے میں کہا تو کہا کیسے؟ یعنی اتنی تعظیم اس کے پاس اللہ کی نہیں ہے. کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی حرام روزی کھا رہا ہے، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. لیکن آپ کے باپ دادا کو، آپ کے خاندان کو کسی نے برا بلا کہہ دیا تو مارے فخر کے انسان کیا کرتا ہے اس سے لڑنے کے لیے چلا جاتا. بسا اوقات یہ دلوں کی تعظیم یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے. اور اس کے علاوہ نسب پہ کہ کس کا خاندان کیسا ہے نہیں جانتے، آپ نے اس کے خاندان کا مذاق اڑا دیا، اس کے قبیلے کا مذاق اڑا دیا، جبکہ آپ کو شرعی علم نہیں تھا. یہ بھی انسان کو وہیں لے جاتا ہے. مردوں پر کیا ہے ماتم خوری کرنا، انسان اپنے گال پر تماچے مارے، اپنے بالوں کو نوچے، اپنے گریبان کو پھاڑے، مصیبت ہونے پر اپنے سر کے بالوں کو ہٹا دے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے یہ شرک کے اندر آ جاتی ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے آ جاتی ہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے امور ہیں، جاہلیت کے معاملات ہیں، میری امت ان کو چھوڑنے والی نہیں ہے. ایک تو حسب پر فخر کرنا، انصاب میں تعن کرنا، استسقاء بالنجوم ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور اپنے مردوں پر کیا ہے رونا. پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یعنی جو نیاحت کرتا ہے یعنی مردوں پر روتا ہے، اگر بغیر توبہ کرے مر جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ کچھ مثالیں ہوئی. اس کے علاوہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، گرمی کو گالی دیتے ہیں کہ گرمی کتنی منحوس ہے، گرمی کتنی ایسی ہے ویسی ہے. لوگ کیا ہے وقت کو گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کہتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار. اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. وہ کیسے؟ جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، کیونکہ دن اور رات کو لے جانے والا میں ہوں. تو لہذا زمانے کو گالی دینا یا گرمی کو برا کہنا، بارش کو مصیبت کہنا، یا یوں کہنا کہ یہ جب سے گرمی آئی ہے نحوست ہمارے گھر میں پھیل گئی ہے، یقیناً یہ سارے کے سارے الفاظ بھی بسا اوقات انسان کو شرک کے قریب لے جاتے ہیں، شرک کے قریب لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسا زمانہ آ گیا کہ ننگے پن کا زمانہ آ گیا، ایسا زمانہ ہے ویسا زمانہ ہے. لوگ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، جبکہ برے لوگ ہیں، لوگوں کے گناہ ہیں. زمانہ برا نہیں ہے، زمانے کو بنانے والا اللہ ہے. اس لیے حدیث کے اندر زمانے کا مذاق اڑانا حقیقت میں زمانے کے بنانے والے کا مذاق اڑانا ہے، اور زمانے کو گالی دینا یہ اللہ کو گالی دینا ہے. اور یہ زبان کی آفتوں میں دور حاضر کے اندر اس طرح کی آفتیں آ چکی ہیں. کیسے کہ انسان ان سے بچے؟ بچنے کے لیے آپ کو دینی علم حاصل کرنا پڑے گا، اور آپ کو پتا ہونا پڑے گا کہ زبان سے آپ کے کیا الفاظ ظاہر کرنا جائز ہے کیا ناجائز ہے. یہ پہلے علاج ہے. دوسرا، جو الفاظ جہاں آپ کو اپنے الفاظ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. محدثین میں سے میں نام بھول رہا ہوں، شاید سفیان الثوری رحم اللہ علیہ ہیں، کہ وہ جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا کتنی زیادہ سردی ہے. ایک آدمی نے کیا کہا کتنی زیادہ سردی ہے، تو شاید امام سفیان الثوری نام بول رہا ہوں میں، تو اس امام نے کہا کہ تم نے کہا کہ کتنی زیادہ سردی ہے، یہ تو بتاؤ تمہارے کہنے سے سردی ہلکی ہو گئی، کیا تمہارے کہنے سے گرمی لگنے لگی؟ کہا کہ نہیں. پھر تم نے کہا کیوں؟ یعنی ایسا لفظ تم نے کہا کیوں جس کے کہنے سے تم کو فائدہ تو ہوگا نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے. تو ہر وہ کام جس کے کرنے سے یا جس کے کہنے سے
آپ کو فائدہ نہ ہو لیکن نقصان کا خطرہ ہو، ایک ایمان والا اس سے بھی بچتا ہے۔ خاص کر زمانے کے مسئلے میں انسان کو اپنی زبان کو بڑی ہی بہتر طریقے سے لگام دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کو اخلاص پتہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیاں کتنے ثواب نیک لوگوں کے رکھے ہوں یہ بھی پتا ہو، تبھی جا کر انسان نیک کا عمل کرے گا۔ شرک سے ڈر پتا ہو، دنیا پرستی کا ڈر پتا ہو، اور شرکیہ الفاظ جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے ان سب کے بارے میں پتا ہو۔ جب انسان کو پتا ہوگا انسان شرک سے بچے گا۔ اگر انشاءاللہ تعالی موقع ملتا ہے تو ہم بتائیں گے کہ ہاتھ و پیر سے کس طرح کا شرک کیا جاتا ہے، دل سے اور کتنے قسم کا شرک کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ جس شرک کا بھی ذکر کیا گیا کہ انسان عبادت کرے اللہ کی مگر فائدہ چاہے دنیا کا، یہ دل سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے۔ آپ دیکھیں گے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسے گناہوں میں ملوث ہے جو گناہ انسان کو کیا ہے ایسے شرک اصغر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوالات ہو تو مختصر انداز سے پوچھیں، پہلے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو موقع دیا جائے گا تب آپ گفتگو کریں۔ ایڈمن صاحب سب کو آپ میوٹ میں ہی رکھیں، جس کا سوال پوچھنا ہے جی ہاتھ شیخ۔ اٹھا دیں۔ جو لوگ زوم میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، جہاں آپ کا نام ہے وہ ڈاٹ ہوگی، وہاں پر اشارہ کریں گے تو ہوگا وہاں پر رائز یور ہینڈ بول کر۔ جی شیر بانو، اور جن کو موقع دیا جا رہا ہے وہ اپنے کیا ہے آڈیو کو بندی رکھیں۔ شیر بانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، پہلا سوال تو میرا یہ تھا، جو چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی کہ زمانے جاہلیت کی وہ نشانیاں، تو وہ مجھے سیکنڈ جو چیز تھی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اردو کا الفاظ تھا اور اردو مجھے اتنی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ باقی تو تین چیزیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی۔ ایک سوال یہ ٹھیک ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے اگر سترا نہیں ہے تو انسان کتنی جگہ چھوڑ کر سامنے سے گزر سکتا ہے؟ چلیے، پہلا سوال آپ نے پوچھا چار چیزوں کے حوالے سے، میں نے ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت کی میری امت کے اندر ہوں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو حسب و نسب پر فخر کرنا، ہمارا خاندان ہمارے قبیلے والے یہ، وہ تعلف انصاب، نسب میں انگلی اٹھانا کہ تم اس کے بیٹے ہو، اس کے کیسے ہو، ایسا کیسے ہو گیا، یہ کالا کیسے ہوگا، ہمارے خاندان کی نہیں تھے، تو جو نسب ہے اس پر طعنہ تشنی کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ پھر اس کے اندر تیسری چیز کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نیاحت، یہ چار چیزیں ہیں۔ اور رہی بات ہے سترے کی، دیکھیے سترے کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو آدمی نماز پڑھ رہا جہاں اس کا سر ہے، اس کے بعد ایک اور صف خالی چھوڑ کر انسان سامنے سے گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر پہلی صف میں آپ ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے سامنے کی ایک اور صف چھوڑ کر اس کے بعد سے گزر جائے اگر ضرورت ہو تو، ورنہ انتظار کریں زیادہ بہتر ہے۔ حسن بادشاہ شیخ، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال میں کرنے جا رہی ہوں وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی بسم اللہ۔ وہ نیا مکان بناتے وقت تو کچھ ماشاءاللہ ایسا کچھ لگانا، یہ بھی بدعت ہے یا لگا سکتے ہیں؟ یہی نہیں میرا لگانا سوال چاہیے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لگاتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بس دکھانے کے لیے، ہے۔ دل میں نہیں ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر انسان نے گھر کے باہر لکھا ہذا من فضل ربی، کہ یہ گھر، اس کا ہاں مطلب کیا ہے کہ یہ گھر میرے رب کے فضل سے کھڑا ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، میں بات آؤں۔ پہلی چیز ہے ہاں وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے کھڑا ہے، جا کر اس سے پوچھیے ماشاء اللہ اتنا بڑا گھر آپ نے بنا دیا، تو فوراً کہے گا کہ صاحب یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے۔ گھر کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، لیکن زبان سے کیا بول رہا ہے؟ میری محنت کی کمائی ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کی آیتیں یا اللہ کا نام ایسی جگہ لکھنا جہاں گندگی کنٹینیو آئے۔ کتنے لوگ ہیں جا کر جہاں صفائی کرتے ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھنے کے بعد آ رہے ہیں کبوتر کی گندگی دھول مٹی سب پڑی ہے، بے حرمتی ہے، نہیں لکھنا چاہیے۔ تعلیم کے غرض سے اجازت ہے، مثال کے طور پر گھر میں ہے، قرآن کی آپ آیتیں لکھتے ہیں اس غرض سے کہ ایک تو گندگی وہاں نہیں لگے گی اور دوسرا بچے سیکھیں گے۔ جیسے اکثر جگہ ہوتا ہے مدرسوں کے اندر جائیں، کچھ قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، داخل مسجد کے اندر کیا ہے داخل ہونے کی دعا لکھی رہتی ہے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کا اہتمام کریں گے۔ گھروں کے باہر انسان کو نہیں لکھنا چاہیے، درست نہیں ہے۔ جی شیخ، شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔
جی اور کسی کوئی سوال ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلیے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، بقیہ باتیں آئندہ وقت میں کریں گے. شیخ فاطمہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا تھا جو بھی بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے بول کے، جی. لیکن وہ اگر کھجلی ہے، اگر کچھ انفیکشن ہے وہ جو دوسروں کو لگتی ہے، تو ہوں اس میں ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے نہیں کیا؟ بیماری تو اللہ کے فضل سے آتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہوں احتیاط کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے نہیں کیا؟ جی بالکل احتیاط کرنا چاہیے، بالکل احتیاط کرنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک ایسی عورت کو اعتکاف کرتے ہوئے یعنی طواف کرتے دیکھا، جس کو کیا ہے تات کی بیماری تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے اس کو فوراً بازو کیا، کہا اس کو ہٹاؤ یہاں سے، لوگوں کی بھیڑ سے ہٹاؤ. کیوں ہٹاؤ اس کو؟ ہوں، کیونکہ جس طرح بیماری دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا احتیاط. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اتنا احتیاط کرنے کے بعد بھی مجھے فلاں آدمی کی وجہ سے بیماری لگی، جبکہ بیماری منتقل ہوتی ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا. جی ٹھیک ہے. شکریہ، بیماریاں جزاک خود اللہ سے نہیں خیر. پھیلتی، ہوں احتیاط کریں گے ضرور، لیکن بیماریاں خود سے ہوں نہیں پھیلتی. اگر آپ نے بد احتیاطی کی، بیماری لگی، تو وہ اللہ کی چاہت کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. بے شک بے شک. جی جزاک اللہ خیر. عائشہ خان. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک مسئلے کی طرف آپ سوال پوچھنے سے پہلے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم شیخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اتنی بڑی مجلس ہے، ابھی فی الحال مجھے ملا کر 28 لوگ ہیں، یعنی 27 اور لوگ ہیں. تو خصوصی مجھے سلام کیوں؟ بس کوئی بھی سلام کرے، جیسے ابھی انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عام سلام کریں. السلام علیکم شیخ یہ نہ بولا کریں، یہ درست نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جب شروع میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اب ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، جب تک جدا نہیں ہوں گے بار بار سلام ہر ایک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ سب کے لیے ہے. جی عائشہ خان بولیں. جی 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 ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے سر. ہوں جی. جی ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، ہوں تو پردے کی پابندی نہیں رہتی یہاں پر، لیکن ہوں میری خواہش ہے، یہ اللہ سے دعا ہے پوری مکمل پردے کی پابندی کروں، لیکن جی. حالات نہیں ہیں. اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کریں. دیکھیے ہمارے یہاں کا ماحول ہے، یہ پردے کا جو ماحول ہے، خاص کر خواتین کا جوائنٹ فیملیز وغیرہ میں، یہ بڑوں کی جی طرف سے ماحول بننا چاہیے. بڑے اس کا احتیاط کرائیں، کوئی اس کو برا نہ مانے. ٹھیک ہے. جی کہ دیکھیے سب گھر الگ ہیں، سب کے انٹرنس الگ ہیں، ایگزٹ الگ ہیں، باتھ روم الگ ہے، کچن الگ ہے، لیکن پھر بھی سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو اس طرح کا جی نظام ہمیشہ بنانا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ جی اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ راستہ پیدا کرے گا. پوری کوشش کرتے رہیے. انسان کا کام کوشش کرنا ہے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے عبادت کرتے رہو، اور انشاءاللہ اللہ کوشش انشاءاللہ. کا ثواب دے گا. اور اگر جانے جی انجانے میں تھوڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگیے، جی اللہ راستے ضرور نکالے گا. جزاک اللہ خیر. حیاکم. ساجدہ آخری سوال ہوگا انشاءاللہ. سازو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. اب جنرلی سمر سیزن چل رہا ہے، اگر ہم فارمل کچھ بات کرتے سمے اب بہت گرمی ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہے، ایسا بولنا بھی شرک ہے کیا؟ نہیں نہیں، آپ وصف بیان کر رہے ہیں، گرمی زیادہ ہے کم ہے، بہت بری گرمی ہے، فرق ہے نا. اچھا آپ بس اچھا بتائیں کہ اوکے زیادہ اوکے. ہے کم ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اوکے. لیکن جب آپ اسے برا بلا بولیں گے، کتنی گرمی پڑ یا رہی ہے، گرمی کی حد ہے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی نظر آتے ہیں کیا؟ اچھا اچھا تو اوکے اوکے. ہاں، یہ جب برا بلا کہیں گے تو یہ اس کے اندر چلا جائے گا. اوکے جزاک اللہ. حیاک اللہ مرحبا. چلیے ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ سبق میں ہم لوگ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.